صبح سے آپ حضرات کو سن رہے تھے، آپ سن رہے تھے تو آپ لوگوں نے کس انداز سے مظاہرہ کیا ہے، کچھ تو انہوں نے محسوس کیا ہوگا۔ تو اس لیے حدیث کی فرا کے جو چیف جج ہیں حضرت مولانا مفتی محمد اسرار صاحب مظاہری، استاذ شعبہ تخصص فی الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہارنپور، میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ 5 منٹ میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داود والترمذي وابن ماجہ۔ حضرات سامعین اکرام، انتہائی قابل مبارکباد ہے اس مسابقے کے منتظمین اور یہ پوری کمیٹی ہی، یہ بہت ہی مفید ترین کوشش ہے اور اس کوشش کے ذریعے سے اصل حفظ حدیث کی سنت جو آج مردہ ہو چکی ہے اس کو زندہ کرنا ہے۔ اسی نیت سے ہمیں اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرنی چاہیے۔ حفظ حدیث کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اور جو آیت شریفہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے اس میں ذکر سے مراد حفظ حدیث بھی ہے۔ وقت کے بڑے محقق اور عالم دین شیخ عوامہ حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان من حفظ اللہ تعالی لکتابہ حفظ سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم المفسر والمبین لہ، کہ حفظ کتاب میں حفظ حدیث بھی داخل ہے، جو قرآن کریم کی تفسیر ہے، قرآن کریم کی وضاحت کرنے والی ہے، اور حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ حدیث پاک جو پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے اس انسان کو جس نے میری حدیث کو حفظ کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا زیادہ فقاہت رکھتا ہے، وہ اس حدیث سے مسئلے مستنبط کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حدیث کا حامل تو ہوتا ہے لیکن اخذ و استنباط کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، تو دوسروں تک جب حدیث پہنچ جاتی ہے تو وہ اس سے مسائل اخذ کر لیتے ہیں، استنباط کر لیتے ہیں۔ حفظ حدیث یہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی سنت ہے۔ مسند ابو یعلا میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنا قعودا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیحدثنا حدیثا ثم يدخل لحاجته فنتراجعه بيننا ثم هذا حتى زرع في قلوبنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے تھے اور تقریباً 60 افراد ہم ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما کر اپنی ضرورت سے تشریف لے جاتے، تو اس دوران ہم ان حدیث کا مذاکرہ کر لیا کرتے تھے، اور وہ حدیثیں ہمیں اتنی پختہ یاد ہو جایا کرتی تھی مذاکرے سے کہ گویا ہمارے قلوب کے اندر وہ نقش ہو گئی، جم گئی، اگ گئی۔ تو یہ حضرات صحابہ کی سنت ہے۔ حضرات محدثین کو احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ یاد تھا۔ ہم 100 حدیث یاد کر کے اللہ کا شکر تو ادا کریں، لیکن فخر میں، غرور میں، تکبر میں ہرگز مبتلا نہ ہو۔ ابن سماع فرماتے ہیں
کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تصانیف میں 70,000 احادیث ملتی ہے، تو ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ احادیث اپنے حافظے سے ہی لکھوائی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ احادیث اپنے حافظے سے لکھوائی ہوگی۔ ابو خالد الواسطی ایک محدث ہیں جن کی وفات 206 ہجری میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 25,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہیں، ولا فخرا، اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور اور بڑائی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں۔ ابو زرع رازی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، کان احمد بن حنبل یحفظ الف حدیث، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو 10,00,000 حدیثیں یاد تھی۔ یہ سب معتبر کتابوں میں موجود ہے، تدریب الراوی میں ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور خود ابو زرع فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 حدیثیں ایسے یاد ہے کما یحفظ الانسان سورۃ قل هو اللہ احد، جیسے انسان کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، مجھے اتنی پختہ 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ نے آج یہ 100 حدیثیں یاد کی ہے اور ماشاءاللہ بہت عمدہ یاد کی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، بڑی مسرت ہوئی ہے۔ اس کے اظہار کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ تقریباً 90% بچوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، بہت ہی اچھی۔ مسابقے سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنا مزاج تحقیق کا اور مراجعات کا بنائیں، یہ نہیں کہ سنی سنائی بات ہم آگے بیان کرنا شروع کر دیں، اور حوالہ بھی کوئی دیکھے تو اس کی تحقیق کا مزاج ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے میرے استاد محترم حضرت مفتی مہدی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی تھی فراغت کے وقت کہ کسی کے حوالے پر اعتماد نہ کرنا۔ تو میں نے معلوم کیا کہ جی اگر ابن حجر حوالہ دیں، انہوں نے فرمایا چاہے ابن جبل ہی کیوں نہ دیں۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صبح حدیث شریف کے مسابقے میں صبح کا جو پروگرام تھا اس میں ایک بچے نے حدیث شریف پڑھی اور اس میں بڑی قوت کے ساتھ عتبان بن مالک پڑھا۔ میں نے ٹوکا کہ آپ نے کہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھا تو نہیں، استاد سے سنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ استاد سے انہوں نے نہیں سنا ہوگا، وہ ان کی خود کی غلطی ہے۔ یہ عتبان نہیں، عتبان بن مالک ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کبھی عتبان نہیں سنا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تحقیق کی۔ تقریب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلفظی ہی اس کا ضبط بیان کیا ہے، بکسر اولی و سکون المثنات۔ بکسر اولی ہی، پہلے حرف کے کسرے کے ساتھ ہے یہ عتبان بن مالک۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ طلبہ ایسا نہ ہو کہ یہی خیال کر لے کہ وہاں عتبان پڑھا گیا ہے اور عتبان ہی پڑھنا شروع کر دے۔ صحابی شہیر حافظ صاحب لکھ رہے ہیں، یہ مشہور صحابی ہیں، عین کے کسرے کے ساتھ ہے عتبان، عتبان نہیں ہے عثمان کے وزن پر۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایک مساہم نے حدیث شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے پڑھا کشت و خون۔ ہمارے مفتی شاہی صاحب دامت برکاتہم نے ان کو ٹوکا۔ میں نے معلوم کیا پھر مائک سے کہ آپ یہ کشت پڑھ رہے ہیں، کہاں دیکھا ہے آپ نے؟ انہوں نے حوالہ دیا فیروز اللغات کا، لیکن ہم نے فیروز اللغات میں دیکھا وہاں کشت نہیں ہے، کشت و خون ہے، حرف لگایا ہے، اس پر حرکت لگائی ہے، خون ریزی کے معنی میں، کشت نہیں ہے۔ کشت کشتی وغیرہ کے معنی میں استعمال ہے، پھر کشت ہے وہ کاشتکاری اور زراعت کے معنی میں، یہ کشت کا ہی لفظ ہے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ نے جو حدیثیں یاد کی ہے یا جو بھی چیز آپ یاد فرمائیں،
اس کے اندر رسوخ اور پختگی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اگر سامنے والے نے ہوں کہہ دیا تو آپ بدل جائیں. ایسا بھی ہوا ہے بعد میں کہ اگر ایک مرتبہ ٹوک دیا ہوں کہہ دیا تو بدل گئے، تو یہ علامت ہے عدم رسوخ کی، مضبوطی کی علامت. آپ کو اتنی قوت اور اتنی پختگی کے ساتھ یاد ہو کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے آپ کہیں کہ یہی ہے. ایسا بھی کہا ہے ماشاءاللہ، اس سے خوشی ہوئی ہے. ایک جگہ حوالہ نہیں تھا مذکرہ کے اندر، تو ہم نے معلوم کیا کہ آپ بتائیے حدیث شریف کہاں ہیں. اب اگر اندازے سے ہوتا وہ کہتا رواہ البخاری، رواہ مسلم، فلاں فلاں. انہوں نے کہا مذکرہ میں یہ حوالہ نہیں ہے. اس سے خوشی ہوئی. جو مذکرہ میں غلطی ہو گئی یا مذکرہ میں کوئی چیز چھوٹ گئی اس کا ہم نے نمبر نہیں کاٹا، البتہ اس کی اصلاح کر دی گئی اور اس پر مطلع کر دیا گیا. چوتھی بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے نمبرات دینے میں بھرپور انصاف کی، عدل کی کوشش کی گئی ہے، بہت زیادہ، پہلے پروگرام میں بھی اور اس میں بھی. مثلاً اگر کسی نے حدیث نمبر سنتے ہی پڑھ دیا، حدیث نمبر 38 پڑھیں اور پڑھنا شروع کر دیا تو اس کو پورے نمبر دیے گئے. لیکن اگر صحابی کا نام بتایا گیا تو ہم نے پورے نمبر نہیں دیے، اس کا آدھا نمبر، پو نمبر تک بھی کاٹ لیا جیسا محسوس ہوا. تو یہ سب کے لیے، ورنہ پھر کیسے فرق کر پائیں گے؟ امتیاز کرنا، فرق کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے. ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ بعض بچوں نے ہے تو 2-4 ہی اسٹیج پہ یہ کہا ہے کہ ہم نے صرف 60 ہی حدیثیں یاد کی ہیں. تو یہ نہ ہونا چاہیے. جب اتنی مدت پہلے 3 ماہ پہلے مذکرہ بھیج دیا جاتا ہے تو اس مسابقے میں تو وہی حضرات شرکت کرے جن کو پوری 100 حدیثیں مکمل یاد کرائی گئی ہوں. اور ایک آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ابھی الفاظ تعدیل بیان کرتے ہوئے ہمارے ایک مصاحب نے سبتن پڑھا ہے، راوی کی صفت. یہ 2 لفظ ہیں، سبتن اور سبتن. علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے فتح المغیث کے اندر ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے. ہمیں وہ معلوم رہنا چاہیے، اس کا لحاظ رہنا چاہیے. سبتن با کے سکون کے ساتھ یہ راوی کی صفت ہے، استعمال ہوتا ہے ثقتن سبتن. اور سبت با کے فتحے کے ساتھ یہ قراسہ کی صفت ہے. حضرات محدثین اپنی ایک کاپی بناتے تھے جس میں اپنے شرکائے درس کے نام لکھا کرتے تھے، تو اس کو کہتے سبت. احادیث وغیرہ لکھ رکھی ہے کاپی میں، اس کو سبت کہا جاتا ہے با کے فتحے کے ساتھ. بس اب میرا وقت بھی ہو گیا، باتیں بھی ہو گئی. اگر اجازت ہو تو میں 5 چیزیں لکھ کے لاتا، چونکہ ہمارا یہ حدیث شریف کا مسابقہ ہے حفظ حدیث کا. تو 5 باتیں ایسی ہیں کہ جو حفظ حدیث میں معاون بن سکتی ہے. اگر اجازت ہو تو عرض کر دوں. جی مختصر ہی. آپ نے سنا ہوگا ایک بچے نے بخاری شریف بھی حفظ کی، تو اس میں یہ نہیں کہ وہ 1-2 مہینے میں ہو گئی، تقریباً 3.25 سال کا عرصہ لگا ہے. تو اس کی روشنی میں کچھ تجربے کی باتیں ہیں. 5 باتیں ہیں بس. نمبر 1 تو یہ حفظ حدیث کے لیے پہلی چیز کی ضرورت ہوتی ہے توجہ اور یکسوئی. اور دوسری چیز ہے مراجعات. اور تیسری چیز ہے رغبت اور شوق. اور چوتھی چیز ہے استقامت. اور 5ویں چیز ہے حفظ میں مدد کرنے والے مفید طریقے. ذرا سی وضاحت. جب انسان اپنے دل و دماغ کو پوری طرح کسی ایک کام پر مرکوز کر لیتا ہے اور دنیا کی تمام پریشانیوں اور خیالات کو بکھراؤ سے خود کو الگ کر لیتا ہے تو تھوڑے سے وقت میں بھی پھر بہت زیادہ کام کر لیتا ہے. تو ایک تو یہ یکسوئی کے ساتھ ہم احادیث کو یاد کریں. اور دوسری چیز ہے کہ ایک ہی حدیث کو بار بار دہرائیں. 1-2 مرتبہ پڑھنے سے یاد نہیں ہوگی، بار بار اس کو دہرائیں. اور تیسری چیز ہے کہ ہم اپنے اندر شوق اور رغبت پیدا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث محفوظ کرنے والے کے لیے جو دعا دی ہے اس دعا کو ذہن میں رکھ کر احادیث کو یاد کریں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا